السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ سکون دل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو حرم شریف کی جانب کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ جب آپ باوضو ہو کر اپنے کمرے سے حرم کی طرف چلیں تو اپنے اندر مزید خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دل میں وفو رشوق ہو اور بیت اللہ کے دیدار کے جذبے دل میں کروٹیں لے رہے ہوں۔ رب کریم کی عطا پر ایک ایک عوض شکر گزار ہو، آنکھیں اشک بار ہوں اور زبان پر تلبیے کا واحلانہ انداز ہو۔ تلبیہ جب پڑھا جاتا ہے جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں، اور اگر عمرہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو آپ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار اور دیگر دعائیں پڑھتے رہیں۔ اب حرم شریف کے باہری در و دیوار آپ کی نگاہوں میں ہیں۔ اس کے بلند اور پرکشش مینار یقیناً آپ کے دل کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ باب السلام یا باب عمرہ سے حرم میں داخل ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجیں، پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر دایاں پیر اندر رکھیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں اور نگاہوں کو جھکا کر چلیں۔ چونکہ بیت اللہ شریف جس صحن میں ہے وہ باہر کی سطح سے کافی گہرائی میں ہے، اس لیے باب عمرہ کی طرف سے جب آپ بیت اللہ کے صحن کی طرف چلیں گے تو آپ کو نیچے اترنے کے لیے زینے کے نظر آئیں گے۔ آپ ان زینوں سے اتر کر آگے بڑھیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد انشاءاللہ مطاف نظر آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس خوشنما دیکھیے جنازے رکھے ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ، بے شک آپ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں اور میری بات کو سن رہے ہیں، اور آپ میرا ظاہر اور باطن سب جانتے ہیں، اور میرے امور میں سے آپ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور میں سختی میں مبتلا محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ کی طلبگار ہوں، خوف زدہ ہوں، گناہوں کا اقرار کرتی ہوں اور اعتراف کرتی ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں مسکین کی طرح، اور آپ کے سامنے گڑ گڑاتی ہوں گناہگار عاجز کی طرح، اور آپ کو پکارتی ہوں جیسا کہ خوف زدہ مصیبت زدہ پکارتا ہے، اور جیسا کہ وہ شخص پکارتا ہے جس کی آپ کے سامنے گردن جھک گئی اور جس کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہاں ویڈیو بنانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ رش بہت زیادہ رہتا ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ جتنی بھی اونچائی پر وہ جانا چاہتے تھے یہ پتھر اتنا ہی اونچے اٹھ جاتا تھا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے واجب الطواف نفل ادا کرنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا بھی بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ اے اللہ، جس کا جسم آپ کے لیے دبلا ہو اور جس کی ناک آپ کے لیے خاک آلود ہوئی، اے میرے رب مجھے محروم نہ فرما اور میرے لیے بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہو جا۔ اے وہ ذات پاک جو ان میں سب بہتر ہے جن سے سوال کیا گیا، اور اے وہ ذات پاک جو دینے والوں میں سب سے بڑا داتا ہے۔ اے اللہ، میری تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مولا ان سب کے حق میں میری دعائیں قبول فرما۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف رکن حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر ختم ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا کچھ حصہ ایسا ہے جس پر چھت نہیں ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور یہ وہی حتیم ہے۔ اسی جانب خانہ کعبہ کی چھت کا پرنالہ ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ طواف کرتے وقت ضروری ہے کہ حتیم کو بھی طواف میں شامل کیا جائے، یعنی حتیم سے باہر طواف کیا جائے۔ اگر کوئی شخص حتیم کے اندر داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔
طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ سینہ پیٹ کرنا منع ہے اور طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی منع ہے۔ البتہ رکن حجر اسود کے سامنے استلام کے وقت خانہ کعبہ کی طرف چہرہ اور سینہ کرنا منع ہے اور اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی منع نہیں ہے۔ میں یہ ویڈیو طواف سے الگ ہو کر بنا رہی ہوں کیونکہ طواف میں بہت ساری پابندیاں ہیں۔ ویڈیو نہیں بنا سکتے، کعبے کی طرف نہیں دیکھ سکتے، سینہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے طواف سے فارغ ہو کر میں اس ویڈیو کو بنا رہی ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے، آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے۔ یہاں پر حجر اسود ہے اور یہاں بہت زیادہ رش رہتا ہے۔ حالانکہ احرام کی حالت میں حجر اسود کو ہاتھ لگانا، کیونکہ اس پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، منع ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عورتوں کا حتیم پر جانا صحیح نہیں ہے۔ عورتیں اکثر وہاں پر جانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ بھیڑ میں ایک تو دب جانے کا خطرہ اور دوسرے بے حرمتی ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے سے حجر اسود تک کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اگر یہاں موقع ملے تو ہاتھ لگا کر سینہ اور چہرہ لگا کر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے۔ طواف سے فارغ ہو کر نفل واجب الطواف نفل ادا کرنے کے بعد آب زمزم کو شیر ہو کے پئیں۔ آب زمزم شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ آب زمزم پینے کی دعا ضرور یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب ہم چلتے ہیں باہر کی جانب۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے، بار بار یہی دعا ہے، مولا جب تک میں حرم شریف میں رہوں، تیرے خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہوں اور جتنی بھی دعائیں مانگتی رہوں اور جس کے حق میں مانگو مولا ان سب دعاؤں کو قبول فرما، اور میرے ان تمام بہن بھائیوں کو جو مجھے لائک کرتے ہیں، میرے چینل کو دیکھتے ہیں مولا، ان سب کو اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما، اور پورے کل مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار کی حاضری کے لیے قبول فرما۔ صبح کے 8:30 بجے ہیں لیکن دھوپ بہت تیز ہو چکی ہے۔ اب روم پہ جا کے ناشتے سے فارغ ہو کر تھوڑا آرام کریں گے، انشاءاللہ ظہر میں پھر حرم شریف میں تشریف لائیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہ در و دیوار، یہ سب یہاں سے جانے کے بعد بہت یاد آئیں گے مجھے۔ فرقت میں رہ کر پھر یہ مکہ یاد آئے گا، وہ کعبہ یاد آئے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ کی زیارتیں جتنی ہیں ان زیارتوں پہ انشاءاللہ آپ کو لے کر جاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔